نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا یہ مجموعۃ الرسائل فی العقائد کا درس جو ہے یہ جاری ہے، جس کا تعارف جو ہے وہ پہلی کلاس کے اندر کرا دیے گئے۔ تو آج جو ہے بعض اصطلاحات جو عقائد کی کتابوں کے اندر استعمال کی جاتی ہیں ان اصطلاحات کا تھوڑا بہت تعارف پڑھیں گے انشاءاللہ، تو پھر انشاءاللہ العزیز باقی جو فرقے وغیرہ ہیں ان کا تعارف اس کے آگے بعد آئے گا۔ تو بعض اصطلاحات تو مفتی صاحب نے جو یہاں پر بعض اصطلاحات کا ذکر کیا ہے اس میں سب سے پہلی جو اصطلاح ہے وہ استثناء ہے۔ استثناء یعنی کوئی بھی کام ہم کہتے ہیں کہ یہ میں کام کروں گا، تو ساتھ کہتے ہیں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، تو آیا یہ جو انشاءاللہ کہا جاتا ہے یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو یہ اس طرح انشاءاللہ کہنا یہ جائز ہے، نہ یعنی اس طرح بھی نہیں ہے کہ اس کا کہنا حرام ہو، اور نہ ہی یہ کہنا واجب ہے کہ یعنی اگر کسی نے نہیں کہا تو وہ گنہگار ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر انشاءاللہ کوئی کہہ دیتا ہے تو یہ جائز ہے، کہہ لینا چاہیے، زیادہ مناسب ہے اور بہتر ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کر لوں گا، اللہ نے چاہا تو میں آؤں گا، اللہ نے چاہا تو یہ یعنی اللہ کی مشیت کے ساتھ کسی کو معلق کر دینا، کسی کام کا معلق کر دینا۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جو مسئلہ ایمان میں استثناء سے مراد ایمان کو اللہ کی مشیت سے معلق کرنا کہ انشاءاللہ میں مومن ہوں، تو یہ کہنا یعنی اپنے ایمان کو اللہ کی مشیت کے ساتھ معلق کر دینا، تو یہ جو ہے یعنی اس کو استثناء کہا جاتا ہے۔ اس طرح کہنا یعنی اس طرح عقیدہ رکھنا کہ آمنتو انشاءاللہ یا انا مؤمن انشاءاللہ، کہ میں ایمان والا ہوں یا میں مومن ہوں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، اس طرح کہنا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو یہ کہنا ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آگے ہے دوسری اصطلاح استطاعت۔ استطاعت جو ہے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اہل سنت اور کئی متکلمین کے نزدیک استطاعت کی دو قسمیں ہیں۔ استطاعت یعنی طاقت اور کسی کام کے استطاعت رکھنا، کسی کام کی طاقت رکھنا، قدرت رکھنا، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ استطاعت ہے جس کی بنیاد پر انسان کو کسی چیز کا مکلف بنایا جاتا ہے، کہ یعنی اس کو بنیاد بنا کر انسان کو اس چیز کا مکلف بنایا جاتا ہے کہ تم یہ کام کر سکتے ہو، تو لہٰذا تم پر لازم ہے کہ یہ کام کرو، اور اس پر اس کی قدرت اس پر طاقت دی جاتی ہے، قدرت دی جاتی ہے۔ پڑھنے کے لیے آنکھ کا ہونا، جس طرح کہ اب کسی کو آدمی کہے کہ پڑھو، تو اب ظاہر ہے اس کی آنکھ ہوگی تو وہ پڑھے گا، اگر آنکھ کی طاقت ہی نہیں ہے تو وہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو لہٰذا پڑھنے کی طاقت کے لیے آنکھ کی طاقت کا ہونا ضروری ہے، اور اس طرح کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کے لیے اتنی تندرستی ہونا جس سے انسان کھڑا ہو سکے۔ تو جب کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو پھر جو نماز میں قیام ہے یہ فرض ہے، یعنی فرض نماز کے اندر قیام کرنا یہ فرض ہے۔ اگر بغیر کسی عذر کے آدمی اس کو چھوڑ دے تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ قیام کی اس کی طاقت موجود ہے۔ جب اس کی قیام کی طاقت موجود نہ ہو تو پھر اس سے وہ چیز ساقط ہو جاتی ہے۔ جس طرح ایک آدمی سجدہ نہیں کر سکتا، تو اب سجدہ نہیں یعنی اس سے یہ نہیں ہے کہ وہ نماز چھوڑ دے گا، بلکہ جتنی اس کی طاقت ہے بس اتنا ہی وہ سجدہ کرے گا، اور اگر سجدہ اس سے جس طرح صحیح سجدے کا طریقہ ہے وہ نہیں ہو رہا تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی، نماز اس کی وجہ سے اس سے ساقط نہیں ہوگی۔ دوسری قسم استطاعت کی وہ ہے جو فعل سے ملی ہوئی ہوتی ہے، فعل سے مقارن ہوتی ہے، یعنی فعل سے ملی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ استطاعت کونیہ ہے، یعنی اسی کے ہوتے ہوئے فعل کا صدور ہوتا ہے۔ کفار اسی استطاعت سے محروم تھے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، کہ نہیں وہ طاقت رکھتے سننے کی اور نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، حالانکہ وہ دیکھ بھی سکتے تھے، سن بھی سکتے تھے، لیکن جو استطاعت کونیہ ہے یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت کا سبب ہے وہ اس چیز سے محروم تھے، جو ان کے دل کے اندر
طلب ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے، انابت ہونی چاہیے، اس چیز سے وہ محروم تھے، تو لہٰذا ان کا سننا نہ سننا یعنی ان کا برابر ہی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ ان کے کان تو ہیں لیکن وہ کان سنتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن ان کی آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں، اسی طرح ان کے دل تو ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، تو یعنی اعضاء ان کے موجود ہیں لیکن ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ حق کو قبول کر سکے۔ تو ایسے ہوتا ہے بعض اوقات انسان پر اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ حق سامنے ہوتا ہے، ساری چیزیں، سارے دلائل، ہر چیز اس کے سامنے ہوتی ہے، اور یعنی آدمی اس کے مقابلے میں لاجواب بھی ہوتا ہے اور اس کو رد بھی نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی دل اس کو قبول نہیں کر رہا ہوتا۔ تو یہ جو کیفیت ہے یعنی استطاعت کونیہ سے وہ آدمی محروم ہے۔ آگے فرمایا وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، یعنی دوسرے مقام پر فرمایا اصول الدین وغیرہ میں، یعنی جو دین کی اصول ہیں اس میں امام راضی رحمہ اللہ نے اسی تفصیل کو اختیار کیا ہے کہ پہلی استطاعت کو بعض متکلمین استطاعت صحیحہ کہتے ہیں اور دوسری استطاعت کو استطاعت حقیقیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو قسمیں۔ آگے ہے تعویل۔ تعویل جو ہے بسا اوقات تعویل تفسیر کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، کہ تعویل کس کو کہتے ہیں؟ تفسیر کو کہتے ہیں، کہ کسی چیز کی تفسیر کو بیان کرنا۔ جس طرح ذالک الکتاب، کتاب سے کیا مراد ہے، تو اب اس کی تفسیر بیان کی جائے گی کہ کتاب سے مراد قرآن ہے، تو یہ اس کی تفسیر ہے۔ تو بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ تعویل سے مراد خبر کا وقوع یا امر کی تنفیذ مراد ہوتی ہے، کہ یہ خبر واقع ہوئی ہے یا یہ امر واقع ہوا ہے، تو اس کی تفسیر مراد ہوتی ہے۔ جس طرح کسی واقعے کا کسی طرف اشارہ ہے تو اب آدمی وہ ذکر تو کر دیتا ہے لیکن اس کے بعد اس کی تفسیر میں پورا واقعہ ذکر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک خبر ہے یا ایک واقعے کی تنفیذ اس تعویل سے بعض اوقات مراد ہوتی ہے، اور بعض اوقات تعویل سے مراد حکمت بھی ہوتی ہے، کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حکمت رکھی ہے، یا وہ فہم اور ادراک جو ہر دور کے اندر مختلف مفسرین جو ہے اس کو ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یعنی ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے علماء پر کھولی، اور ایک تفسیر جو ہے اسی لفظ کی تفسیر بعد کے علماء پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مفسر پر کھول دی، یعنی ایک ہی معنی کے مختلف معنی وہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ راز کھولا ہے اور دوسرے مفسر پر دوسرا راز اس کا کھولا ہے۔ تو بعض اوقات تعویل سے مراد حکمت بھی ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ایک نے غلط بیان کیا یا اور دوسرے نے صحیح بیان کیا، اس سے مراد یہ نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ راز کھولا ہے، اس لفظ کا راز یا اس لفظ کا جو معنی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مفسر پر کھولا ہے۔ تو اصولین کے نزدیک کیا ہے کہ جو متبادر الی الفہم، فوراً جس کی طرف ذہن چلا جائے تو وہی تعویل سے مراد وہ تفسیر یا وہ معنی مراد لیا جائے گا جو متبادر الی الفہم ہو۔ متبادر الی الفہم کہ فوراً جس کی طرف ذہن چلا جائے، کہ اب میں کہوں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، تو کوئی شک نہیں ہے اس کتاب میں، فوراً ذہن جاتا ہے کہ وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن کریم ہے۔ تو فوراً ذہن اس کی طرف چلا جائے تو اس کو بھی تعویل کہتے ہیں۔ اچھا، آگے ہے تعطیل۔ تعطیل یعنی کسی چیز کو فارغ کر دینا، خالی کر دینا، معطل کر دینا۔ یہ اصطلاح ویسے بھی اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے کہ فلاں جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی سے معطل ہو گیا یا فلاں کو معطل کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو معطل کر دینے کا کیا مطلب ہے کہ وہ اپنے کام سے مطلب اس کو کام نہیں کرنے دیا جائے گا، تو وہ اس کو کہا جائے گا تم گھر میں بیٹھو، فارغ بیٹھو، تو یہ معنی ہوتا ہے۔ تو تعطیل کے کئی ایک مراتب ہیں، جن میں سب سے پہلا درجہ تعطیل ذات باری تعالیٰ کا ہے، کہ اس کے بعد اس کے مختلف درجے ہیں، کہ یعنی یہ ایک مستقل فرقہ بھی ہے جس کو معطلہ کہا جاتا ہے، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کے عقائد رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
فارغ بیٹھا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بس اوپر بیٹھا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ کام نہیں کر رہا اس طرح، ٹھیک ہے، تو اس طرح ان کو معطلہ کہتے ہیں۔ لیکن ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا، بلکہ ہم سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی معاملات کر رہے ہیں اپنی قدرت کے تحت کر رہے ہیں، اس قدرت کا استعمال کیسے ہو رہا ہے اس سے ہم بے خبر ہیں، وہ کیسے ہو رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، فرشتوں کے ذریعے کر رہے ہیں، انسانوں کے ذریعے کر رہے ہیں، تو جس طریقے سے بھی کر رہے ہیں بس ہمارا اتنا ہی عقیدہ ہے، باقی ہمیں نہیں پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح یہ کر رہے ہیں، اس سے ہم بے خبر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تمام صفات ہیں وہ بغیر چون چرا کے تسلیم کر لینا یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تعویل اور نہ اس میں کسی قسم کی کوئی تعطیل جائز نہیں ہے، یعنی تعطیل اور اس کی تعویل کا مطلب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ ہیں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اب ہماری آنکھوں سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آنکھیں کہہ رہا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ، اعین یعنی اللہ کی آنکھیں سے کیا مراد ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو ہم یہاں کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ یعنی یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح فرمائیں، جس طرح باپ بیٹے کو کہے کہ میرے سامنے یہ کام کرو، یا استاد شاگرد کو کہے کہ میرے سامنے یہ کام کرو میں بھی دیکھوں، ٹھیک ہے، تاکہ اس میں کوئی غلطی ہو تو اس سے آگاہ اس کو کیا جائے۔ تو اسی طرح نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے سامنے کشتی بناؤ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ اس کو دیکھ رہے ہیں نا، اگر وہ اندر بھی بناتے، کسی کمرے کے اندر بھی بناتے تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعبیر اختیار کی۔ اب اعین سے کیا مراد ہے تو اس میں ہم یہ نہیں تعویل کریں گے ہماری جس طرح آنکھیں ہیں تو اس طرح یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، تو اسی طرح اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا پاؤں ہے، تو اس میں ہم کسی قسم کی کوئی تعویل نہیں کریں گے، جو اللہ نے فرما دیا بس اس سے اللہ کی قدرت مراد ہے، ہم بس اتنا ہی کہیں گے، اور اس میں تعطیل بھی نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اللہ بیٹھا ہوا ہے اور اس طرح، یعنی یا اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھیں بس دیکھ رہا ہے اس طرح اور آگے نظام چل رہا ہے، ایسے ہے تو ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ جس طرح معطلہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس طرح معاملات کی بس نگرانی کر رہا ہے، تو ہمارا اس طرح کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ کس طرح کام کر رہی ہے ہم اس سے بے خبر ہیں، یعنی ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے بارے میں کسی قسم کے آدمی تگ و دو میں لگا رہے، اس کی تحقیق میں لگا رہے، یہ کیسے ہے، اللہ کا ہاتھ کیسے ہے، اللہ کیسے قدرت کام کرتی ہے، تو ہمارا جو علم ہے وہ اللہ کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہماری کیا تحقیق، ہماری تحقیق تو مطلب وہ ہمیں صبح کا کھانا نہیں یاد ہوتا اور رات کا کھانا ہمیں یاد نہیں ہوتا، تو کیا ہماری تحقیق، اور پھر اللہ کی تحقیق اور اللہ کی قدرت کو ہم سمجھیں تو یہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کے عقائد سے یا اس طرح کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ آگے ہے تنزیہ یہ یعنی پاکیزگی، یعنی اپنے آپ کو عیب سے پاک قرار دینا، منزہ یا منزہ، وعلیکم السلام، منزہ یعنی اپنے آپ کو پاک کہنا، تنزیہ اس کا معنی ہے عیب سے پاک قرار دینا۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ مخلوق سے مشابہ ہے، نہ اس کے لیے ثابت شدہ صفات ایسی ہیں کہ جس طرح مخلوق کی صفات ہیں اللہ کی صفات ایسی نہیں ہیں۔ اسی طرح جو نقص ہیں کوئی ان میں نقص ہو جس بنا پر ان کی تعویل کی جائے، بلکہ اس کی تمام صفات کمال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر صفت کامل ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، اور جس طرح انسان کا علم ہے وہ کبھی یعنی اس کا علم کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے، اور جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے، پھر پڑھنے لگتا ہے، اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے، تجربات سے وہ چیزیں سیکھتا ہے، پھر اور بڑا ہو جاتا ہے، تو اس کے علم میں درجہ بدرجہ اضافہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کا علم ایسے نہیں ہے
کہ پہلے اللہ کا علم کم تھا، پھر آہستہ آہستہ اللہ کا علم بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا علم ایسا نہیں ہے، اللہ کا علم جیسے پہلے تھا وہی اللہ کا علم اب بھی ہے اور ایسے ہی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کبھی ختم نہ ہونے والا ہے۔ یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ازلی اور ابدی ہے، جو ہم شرح عقائد اس میں عقیدہ طحاویہ میں پڑھ چکے ہیں کہ ازلی اور ابدی کا کیا ترجمہ ہے، کہ ازلی اور ابدی کہ وہ ہمیشہ سے ہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اور ابدی یعنی ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کو ازلی اور ابدی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات یعنی کامل صفات ہیں، اور ان میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، اور وہ جیسے ہیں ویسے ہی ہیں اور ویسی ہی رہیں گی۔ اور اپنے ظاہر سے اور اپنے ظاہر پر اس کلمے کی آڑ لے کر ہی متکلمین اللہ کی صفات میں تعویل کرتے ہیں اور نام لیتے ہیں تنزیہ کا، یہ در حقیقت تسمیت الشیء بخلاف ہی، کہ کسی چیز کا نام رکھ لینا اس کے مخالف کے ساتھ، کہ اگر یعنی ایک صفت ہے تو دوسری صفت جس طرح انسان میں ایک صفت ہوتی ہے دوسری صفت نہیں ہوتی ہے، جس طرح ایک انسان بول رہا ہے تو اس وقت وہ یعنی بول رہا ہے تو اس وقت سن نہیں رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ایسی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لمحے میں سن بھی سکتے ہیں، ایک لمحے میں بول بھی سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفات ہے۔ آگے ہے توفیق۔ یہ توفیق کا جو تعریف ہے یہ بھی آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اس کی تعریف کئی طریقے سے کی گئی ہے، یعنی مناوی نے یوں تعریف کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی شخص کو اس کے موافق کر دینا جس سے محبت اور پسند کرتا ہے، جسے وہ محبت کرتا ہے، جسے وہ پسند کرتا ہے۔ اب اس کی مثال یوں سمجھے کہ اگر ایک کام کسی آدمی نے کیا، اب ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تقدیر میں لکھ دیا تھا، تو جب یہ تقدیر میں لکھ دیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے بارے میں یہی تقدیر لکھی ہو۔ اب اس کو یوں سمجھیں کہ جس طرح ابھی آپ کلاس کے اندر آئے ہیں تو آپ کا کلاس کے اندر آنا یعنی یہ آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں، کسی نے آپ پر زور زبردستی نہیں کی ہے، یہ کہ عابد بھائی کتنا سفر کر کے وہاں سے صرف کلاس لینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، تو یہ اپنی مرضی سے آئے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں پہلے سے یہ بات تھی کہ فلاں نے کلاس کے اندر جانا ہے، تو اسی چیز کو تقدیر کہتے ہیں۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی لکھ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس چیز کا پہلے سے ہی علم تھا کہ یہ فلاں جو ہے، حالانکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں، حالانکہ یہ ہماری مرضی نہیں ہے بلکہ یہ ہماری تقدیر میں ہی ایسا لکھا ہوا تھا، تو یہ تقدیر ہوتی ہے۔ تو یہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں تو مجھے یہ مل گئی ہے، اس چیز سے میں نفرت کرتا ہوں تو یہ مجھ سے دور ہو گئی ہے، حالانکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھائی کی توفیق دی ہے، اور برائی سے اگر وہ دور ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوا ہے۔ اس سے پہلے یہی تعریف علامہ جرجانی رحمہ اللہ نے بھی کی ہے کہ معتزلہ کے نزدیک توفیق اطاعت کی طرف بلانے اور دعوت دینے کا نام ہے۔ بعض اشاعرہ کے نزدیک، اشاعرہ بھی ایک فرقہ ہے، ٹھیک ہے، بعض اشاعرہ کے نزدیک اطاعت کی قدرت پیدا کرنے کا نام توفیق ہے، کہ یعنی نماز پڑھنے کے قابل ہو جانا یا کسی فعل پر قادر ہو جانا، اس چیز کا نام توفیق ہے۔ لیکن بعض کہتے ہیں نہیں، ان اسباب کو اختیار کر لینا ہی توفیق کا نام ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک آدمی گھر سے نماز کے لیے چلا ہے، یعنی اس کا چلنا، گھر سے نکلنا، قدم اٹھانا، یہ اسباب اختیار کرنا، اس چیز کا نام توفیق ہے۔ لیکن بعض اشاعرہ کہتے ہیں نہیں، یہ مسجد میں پہنچ جائے گا، مسجد میں نماز پڑھنے پر قادر ہو جائے گا، تو اس چیز کا نام توفیق ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے۔ یہ سمجھ آ گئی نا دو تعریفوں میں فرق، ٹھیک ہے، الگ الگ۔ امام جوینی رحمہ اللہ کے نزدیک قدرت کے بجائے اطاعت پیدا کرنے کا نام توفیق ہے، کہ اطاعت مکمل ہو گئی، نماز مکمل پڑھ لی تو پھر اس کو توفیق کہا جائے گا کہ اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تیسری تعریف آ گئی۔ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے ابن فورک سے نقل کیا ہے کہ ایمان لانے کی قدرت دینا یہ توفیق ہے،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے کی قدرت دے دی ہے کہ ابھی مثال کے طور پہ ابھی نماز کے لیے چلا نہیں ہے، لیکن اس کا دل جو ہے وہ نماز کی طرف متوجہ ہوا ہے کہ اذان ہوگی ہے، میں اب نماز کی تیاری کروں، ابھی نکلا نہیں ہے، اسباب اختیار کیے نہیں ہیں، تو اس کا نام کیا ہے؟ توفیق ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 4 تعریفیں ہو گئیں۔ ابن فورک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ توفیق اس چیز کو کہتے ہیں جس کے توسط سے آدمی کے لیے خیر کا کام کرنے کا اتفاق ہوتا ہے، کہ یعنی وہ اسباب جو ہیں، اسباب ان کو توفیق کہا جاتا ہے، کہ اس کے وجہ سے آدمی جو ہے وہ کام کر پاتا ہے، اس اطاعت کی طرف پہنچ جاتا ہے، وہ کام کر لیتا ہے، تو اس چیز کا نام توفیق ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ کے نزدیک توفیق اور اتفاق یہ ایک ہی چیز ہے، کہ اتفاق سے کوئی کام کر لیا یا توفیق ہے، تو یہ دونوں جو ہیں یہ ان کے نزدیک ایک ہی معنی کے اندر آتے ہیں، کہ دونوں میں صرف اتنا فرق ہے کہ توفیق خیر میں استعمال ہوتا ہے اور اتفاق جو ہے خیر و شر دونوں میں استعمال ہو۔ کسی کے ساتھ برا ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی یعنی توفیق کے اندر ہی اس کو شمار کرتے ہیں کہ اس چیز کا نام بھی توفیق ہے، اور اتفاق بھی ہم اس کو اتفاق کہتے ہیں اور توفیق ہم الگ اس کو شمار کرتے ہیں۔ لیکن امام راغب کہتے ہیں یہ اتفاق اور توفیق دونوں ایک ہی چیز ہیں، لیکن اس میں فرق یہ ہے توفیق جو ہے وہ نیک کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کہ نیک کام کر لیا، کوئی اچھائی ہو گئی تو ہم کہیں گے کہ اس کو اچھائی کی توفیق مل گئی۔ لیکن جو اتفاق ہے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، کہ اتفاقاً اس نے نماز پڑھ لی یا اتفاقاً اس کے ساتھ کوئی برا کام ہو گیا یا اس سے نماز رہ گئی، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو یہ اس طرح یہ فرق کرتے ہیں۔ اور انسان کے فعل کا تقدیر کے مطابق ہو جانا یہ اتفاق کہلاتا ہے۔ جس طرح آپ یہاں آئے ہیں تو آپ کا فعل جو ہے تقدیر کے مطابق ہو گیا، کہ ایسے ہی لکھا ہوا تھا آپ کی تقدیر میں کہ یہاں آپ نے کلاس کے اندر آنا ہے، تو آپ کا آنا اور اس تقدیر کے مطابق ہو جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اتفاق کہا جاتا ہے۔ امام اشعری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بطور لغت توفیق لطف و عصمت و غیر معاصی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، یعنی مہربانی کے لیے، عصمت کے لیے، اور اس طرح غیر معاصی یعنی نیک کاموں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے مسلمانوں کی عادت کے بدولت ان کو ایمان سے خاص کیا ہے، کہ یہ ایمان کے ساتھ ہی متعلق ہے۔ ابو البقاء کفی حنفی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ توفیق تسہیل اور کسی اور چیز کا دل پر حسن واضح کر دینے کا نام ہے، نہ تو قدرت اعلیٰ طاعت پیدا کرنے کو توفیق کہتے ہیں، اور نہ اطاعت پیدا کرنے کو توفیق کہا جاتا ہے، کیونکہ قدرت ضدین یعنی کرنے یا نہ کرنے کے لیے درست ہوتی ہے، اور اطاعت توفیق پر متوقف ہوتی ہے۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا دل کے اندر حسن پیدا ہو جانا، اس چیز کا نام توفیق ہے، کہ دل کے اندر خیال آ گیا کہ یہ اچھا کام ہے میں کر لوں، تو اس چیز کا نام کیا ہے؟ توفیق ہے، اس چیز کو وہ توفیق کہہ رہے ہیں۔ توفیق اطاعت کا سبب ہے، کہ جب وہ کام کر لے گا تو وہ اس کا سبب بن جائے گا، اور اسی طرح توفیق جو ہے نصرت و تیسیر کا نام ہے، یعنی آسانی پیدا کرنا یا کوئی معاون بن جانا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عارفین کا اس بات پر اجماع ہے کہ توفیق یہ ہے کہ اللہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد نہ کرے۔ یعنی ابن قیم رحمہ اللہ نے جو صوفیاء کی تعریف، عارفین کی جو تعریف ذکر کی ہے، کہ عارفین کے اس بات پر اجماع ہے کہ توفیق یہ چیز ہے کہ اللہ آپ کو آپ کے نفس کے سپرد نہ کرے، کہ جب انسان کا نفس ہے تو انسان کا نفس جو ہے وہ اس کو گمراہ کرتا ہے، گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، یعنی شیطان بھی انسان کو گمراہی کی طرف لیتا ہے، اور اسی طرح جو نفس ہے انسان کا وہ بھی انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ لیکن جس طرح انبیاء علیہ السلام کا جو نفس ہے تو ان انبیاء کا نفس ان کے تابع ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے انبیاء معصوم کہلاتے ہیں کہ وہ گناہ نہیں کرتے، گناہ کی طرف نہیں جاتے، حالانکہ ان کے اندر نفس موجود ہوتا ہے،
لیکن جو ان کا نفس ہوتا ہے وہ ان کے تابع ہوتا ہے نسبت ہمارے نفس کے، کہ ہمارا جو نفس ہوتا ہے ہمارے تابع نہیں ہوتا، وہ ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت بڑھتی ہے، انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو صوفیاء اور اہل تصوف کہتے ہیں کہ جب انسان جو اللہ کی طرف بڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نفس کو یعنی اتنا وہ کمزور کر دے کہ وہ اس کو گمراہ نہ کر سکے، اور انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں ڈوب جائے، تو اس چیز کا نام توفیق ہے۔ یعنی صوفیاء کے نزدیک یہ تعریف ہے توفیق کی۔ مذکورہ بالا تمام تعریفات میں مؤخر ذکر یعنی جو آخری ذکر کی گئی ہے، لغوی یہ تعریف زیادہ راجح ہے۔ اہل سنت کے نزدیک توفیق قدرت پیدا کرنے کا نام نہیں بلکہ اقدار سے زائد چیز کا نام ہے، کہ قدرت سے بڑھ کر، بلکہ توفیق اللہ پر واجب نہیں، محض اللہ کا فضل ہے۔ اس کی موجودگی میں انسان اطاعت بجا لاتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ بات ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو اس سے بچائے گا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر لازم نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بچا رہا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر فضل ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر انعام ہے۔ انشاءاللہ باقی جو اصطلاحات ہیں وہ اگلی کلاس کے اندر ذکر کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔